کیا واقعی ایک صحابی نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور اگر دیکھا تو دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس ویڈیو میں حیرت انگیز واقعوں کو بیان کریں گے جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور جسے سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی ہے جس کا ذکر میں نے تم سے کیا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے: حضرت تمیم داری جو پہلے عیسائی تھے، بعد میں اسلام قبول کر مسلمان ہو گئے۔ ایک دن وہ 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد اچانک سمندر میں طوفان آیا۔ لہریں اتنی تیز تھی کہ وہ 30 دن تک طوفان اور سمندر کے رحم و کرم پر رہے، اور آخرکار وہ ایک نامعلوم جزیرے پر جا پہنچے۔ وہ سب تھکے ہارے اور خوف زدہ تھے۔ جزیرے پر پہنچنے کے بعد ایک عجیب جانور پر نظر پڑی جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے سر اور دم میں فرق کرنا بہت مشکل تھا۔ اس جانور نے ان سے بات کی اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ تم اس آدمی کے پاس جاؤ جو وہاں غار میں قید ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تمیم داری اور ان کے ساتھی ہمت کر کے اس غار میں گئے۔ غار کے اندر ایک بڑا اور مضبوط انسان موجود تھا جس کے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تمیم داری نے پہلا سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ دجال نے جواب دیا کہ پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تمیم داری نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں، ہم ایک سمندری سفر پر نکلے تھے، لیکن بے رحم سمندری طوفان نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ پھر دجال نے پوچھا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں بتاؤ، اس پر پھل آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، پھل آتا ہے۔ پھر اس نے جواب دیا کہ ان قریب یہ زمانہ آنے والا ہے جب یہ باغات پھل نہ دیں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے بحریہ تبریہ کے بارے میں خبر دو، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اس میں پانی کثرت سے موجود ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ان قریب اس کا سارا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے زغر کے کنویں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، اس کا پانی لوگوں کے کام آتا ہے اور وہ اس سے کھیتی باڑی کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں بتاؤ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، پھر عرب پر غالب آ گئے۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا عرب والوں نے ان کی اطاعت کی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر اس نے فرمایا یہی ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ تمام سوالات کے بعد اس شخص نے اعلان کیا کہ میں مسیح دجال ہوں، اور یہ تمام نشانیاں پوری ہو جانے کے بعد مجھے کھول دیا جائے گا، اور میں 40 دن میں پوری دنیا کا سفر کروں گا، لیکن میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا کیونکہ اللہ نے یہ شہر میرے داخلے کے لیے حرام کر دیا ہے اور ان کی حدود میں فرشتوں کو پہرہ دار بنا دیا ہے۔ پھر تمیم داری اور اس کے ساتھی وہاں سے واپس آئے۔ وہ جزیرے کو چھوڑ کر سمندر کے راستے سے واپس اپنے وطن پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت تمیم داری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دجال ایک حقیقی ہستی ہے، افسانہ نہیں۔ وہ موجود ہے لیکن ابھی قید یا محدود ہے۔ اس کے ظہور کے وقت ایمان والوں کو مضبوط ایمان، علم اور قرآن کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ ان کے لیے محفوظ ہے۔ یہ قصہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ جب دجال آئے گا، ایمان والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اور سوال یہ نہیں ہے کہ دجال کہاں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم اس کے آنے پر کہاں کھڑے ہوں گے۔